بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان نے جب حضرت عمر فاروق کو پکارا تو آپ خود پر ضبط نہ رکھ سکے اور بلند آواز سے جواب دیا: او دشمن خدا، تیرے رسوا کرنے والوں کو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے حبل بت کی جے پکاری اور کہا: حبل بلند رہ۔ پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام کے حکم سے اس کا جواب دیا: خدا برتر اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے پھر بلند آواز سے کہا: ہمارے پاس ہمارا معبود عزا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا: خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کامیابی کے نشے میں مخمور ہو کر کہا: آج کا دن یعنی احد کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے میرے حکم کے بغیر ہی مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا: ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے جب حضرت عمر کی آواز سنی تو انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا: سچ سچ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو گیا یا زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا: ابن کمیہ نے کہا تھا کہ اس نے ان کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن میں اس کی بات سے زیادہ تمہیں سچا سمجھتا ہوں۔ الغرض احد کا اختتام ہو گیا اور ابو سفیان اپنے لشکر کے ہمراہ واپس مکہ لوٹ گئے۔ اگرچہ ابو سفیان نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا احد میں کافی نقصان کر دیا تھا، لیکن مکمل کامیابی پھر بھی ان کے نصیب میں نہ ہو سکی تھی۔ احد کے بعد یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 5 ہجری میں تمام عرب قبائل نے مل کر مسلمانوں کے استحصال کے لیے مدینہ پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس ہجوم میں ابو سفیان نے بھی اپنے لشکر کے ہمراہ شرکت کی تھی، لیکن اللہ عز و جل کی نصرت سے یہ طوفان بھی ہوا کی طرح اڑ گیا تھا۔ اسی متحدہ اجتماع کو خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب و جوار کے تمام امراء اور فرما رواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ ہرقل صحیح عیسوی مذہب کا پیرو اور حق کا متلاشی تھا۔ خط ملتے ہی اس نے پیغمبر خدا کے حالات معلوم کرنے چاہے۔ اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان قریش کا کاروان تجارت لے کر شام گئے ہوئے تھے۔ ہرقل نے اس قافلے کو ایلیا طلب کیا اور تمام ارکان سلطنت کے روبرو ترجمان کے ذریعے سوالات شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ہرقل نے پوچھا: تم میں سے کون ہے جو اس شخص سے جو خود کو نبی سمجھتا ہے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان آگے بڑھے اور کہا: میں ہوں جو اس کا قریب تر عزیز ہوں۔ ہرقل نے آپ کو اپنے قریب بلا لیا اور باقی قریشیوں سے کہا: میں اس سے اس شخص کے متعلق چند سوال کروں گا جو خود کو نبی اللہ کہتا ہے۔ جہاں یہ غلط جواب دے تم لوگ فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کا کہنا ہے: اگر اس وقت مجھ کو اپنے ہمراہیوں کی تردید کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور جھوٹ سے کام لیتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا اور جو کچھ ہرقل پوچھتا رہا میں سچ سچ جواب دیتا رہا۔ ہرقل نے پہلا سوال پوچھا: قریش میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا: وہ قریش کا عالی نسب آدمی ہے۔ ہرقل نے پوچھا: اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا: نہیں۔ پوچھا: شرفاء و معززین اس کے پیرو ہیں یا کمزور و ناتواں؟ جواب دیا: ناتواں و کمزور۔ ہرقل نے پھر پوچھا: ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا: بڑھتی جاتی ہے۔ ہرقل نے پھر پوچھا: کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ جواب دیا: نہیں۔ ہرقل:
کبھی اس نے دھوکہ اور فریب دیا ہے؟ ابو سفیان: نہیں ہرقل، اس شخص میں اور تم لوگوں میں کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا: ہاں ہرقل۔ جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا: وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا: وہ کہتا ہے تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صلہ رحمی کرو اور پاک دامن رہو۔ بخاری شریف میں ہے، اس گفتگو کے بعد ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا پورا یقین ہو گیا، اور اس نے بطارکہ کے سامنے اعلان آپ کی رسالت کا اعتراف کر لیا تھا۔ یعنی ابو سفیان اور مشرکین مکہ کی سفارتی محاذ پر یہ بدترین شکست تھی جسے تسلیم کرنا ان کے لیے شدید مشکل تھا۔ اس کے بعد ابو سفیان جب واپس لوٹے تو کچھ ہی عرصہ بعد بنی بکر کی حمایت کرتے ہوئے اہل قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ قریش نے یہ جذباتی فیصلہ تو کر لیا، لیکن جب انہوں نے اس کے نتائج پر غور کیا تو بہت نادم ہوئے، اور اسی وقت ابو سفیان کو حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ روانہ کر دیا۔ ابو سفیان مدینہ پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے: ہم حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھے، اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدے کی تجدید کریں اور اس کی مدت میں بھی اضافہ کریں۔ آپ نے ابو سفیان سے پوچھا: کیا تم خاص اسی مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: اس درمیان میں کوئی جدید واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ ابو سفیان نے کہا: باخدا ہم لوگ سابق معاہدے پر قائم ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اصل حقیقت سے واقف تھے، اس لیے آپ تجدید معاہدہ پر راضی نہ ہوئے، لیکن ابو سفیان کسی نہ کسی طرح قریش کی غلطی کی تلافی چاہتے تھے۔ اس لیے حضور سے جواب پانے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن ان دونوں بزرگوں نے بھی انکار کر دیا۔ ابو سفیان ان سے مایوس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں سفارش کے لیے چلے گئے اور ان سے کہا: اگر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اپنے نانا جان سے سفارش کر دیں تو ہمیشہ کے لیے عرب کے سردار بن جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ نے جب یہ سنا تو آپ نے بھی ابو سفیان کی مدد سے انکار فرما دیا۔ الغرض ابو سفیان ہر جگہ سے مایوس ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچے اور ان کے مشورے سے خود ہی مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر تجدید معاہدے کا اعلان کیا اور واپس مکہ لوٹ گئے۔